اس پہ میں نے بات نہیں کرنی، بھلا کیوں؟ جی جی جی. ہم دل دے چکے سنم تیرے دشمن، وہ پنجابی کا محاورہ نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. وہ محاورہ ہے نا کہ تم مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے میں خود نپٹ لوں گا. ہائے ہائے ڈپٹی نہ کہو مینوں ڈپٹی کہندے نے تہاڈا اج کل ڈپٹی تے نال ہی پھڑیا جاندا نا پھر. جی عمران احمد خان نیازی جو ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ پورا نہ کہا کرے، حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا. ٹھیک ہے. محترمہ نے فلک جاوید صاحبہ نے لکھا کہ ڈان تو ڈان ہے، ہائے 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 اسے تو 7 ملکوں کی پولیس مل کر نہیں پکڑ سکتی. یہ والا ڈائلاگ کیا بات. آج تو آپ ہیرو لگ رہے ہیں، تو دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. وہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ٹک ٹاک تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد ہے پر ہم چپ ہی رہے. یار بس کر دے، پروگرام شروع ہو گئے. شروع کے پروگرام شروع ہو گیا ہے. دادا جی السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ. مزاج سے دادا ایک شعر تو سن لو پھر. ہاں. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. دادا سنم جاوید سے یاد ہے یار بات سن. نہیں اس کا جواب جو ہے نا، میں نے اس پہ بات نہیں کرنی، بھلا کیوں؟ اس پہ میں نے بات نہیں کرنی، بھلا کیوں؟ جی جی جی. ہم دل دے چکے سنم تیرے. اچھا یعنی کہ آپ کچھ اور. ہاں دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھیے دشمن، وہ پنجابی کا محاورہ نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ محاورہ ہے نا کہ تم مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے میں خود نپٹ لوں گا. ہائے ہائے. یہ جو دوست ہیں، اب آپ دیکھیے جب ہم یہ ولاگ کرنے بیٹھے ہیں تو اس وقت سی ایم ہاؤس کے پاس جو پولیس اسٹیشن ہے، اس پولیس اسٹیشن سے باقاعدہ پولیس لے کر ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ ایک سی ایم ہاؤس کے اینٹی کرپشن کے اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکی. اچھا. ہو سکتا ہے ہمارے ولاگ کے بعد خبر آئے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا ادھر ادھر کے ان کو بھی اور ان کے اسسٹنٹ کو بھی، ان کے ڈپٹی کو. جی جی ہاں ٹھیک ہے. ڈپٹی نہ کہو مینوں ڈپٹی کہندے نے تہاڈا اج کل ڈپٹی تے نال ہی پھڑیا جاندا نا پھر. جی اب ان دونوں کو گرفتار کرنے گئی. تو آپ کو جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ پورا نہ کہا کرے، حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا. ٹھیک ہے. حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا جو ہیں، ان کی پارٹی چل رہی ہے محترمہ بشرا عمران خان صاحبہ کے احکامات کے اوپر. اوکے ٹھیک ہے. تو ہر وہ شخص جو محترمہ کی سیاست جو وہ اندر سے بیٹھ کے کر رہی ہے اس کے اندر رکاوٹ بنے گا، اس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی، بھلے وہ علیمہ باجی ہوں یا کوئی اور. ٹھیک ہے. اب جو ہیں مبینہ طور پہ جو ترجمان ہے وقاص اکرم صاحب یا اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے، وہ تو وہاں سے باہر نہیں نکلتے. ٹھیک ہے. یہ محترمہ جو ہیں یہ پارٹی شارٹی کرنے کے لیے باہر نکلتی تھیں. ابھی بھی دیکھیں نا جو کہانی ان کے ولاگرز نے سنائی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے ترجمان ولاگرز نے جو کہانی سنائی ہے کہ وہ جو کوئی سواتی صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر، ٹھیک ہے، ان کے ہاں وہ مقیم تھی. جی ہیں سواتی صاحب ایسے بڑے اپنے والوں ہیں، لیکن ان کے ہاں مقیم تھی. تو وہاں سے نکل کے وہ کینٹونمنٹ ایریا کے اعلیٰ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی ہیں بقول اس کے. جی ٹھیک ہے. واپسی پہ وہ رستہ بھول گئے اور ایک ایسی چیک پوسٹ پہ چلے گئے جہاں پہ انہوں نے کہا گیا کہ اپنے شناختی کارڈ دکھائیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اتنے سارے مردوں میں، وہ بھی پشاور میں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو شک تو پڑے گا. سیکیورٹی بہت سارے پہلوؤں سے اس کی تحقیقات کرے گی. تو انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ دے. انہوں نے اپنا شناختی کارڈ دیا. انہوں نے کہا یہ تو شناختی کارڈ بلاک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ محترمہ
لاہور کے اندر 9 مئی کے حملوں میں 9 مئی والی دہشت گردی کہنا جی چاہیے. جی جی ایسے ہی ٹھیک ہے, 9 مئی والی دہشت گردی کے اندر تو سزا یافتہ ہیں 10 سال کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب یا تو انہوں نے خود گرفتاری دینی ہے یا سیکیورٹی اداروں کو اجازت ہے کہ وہ ان کو گرفتار کریں. دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہونی. تو خود تو گرفتاری انہوں نے نہیں دی, ان کی ہمشیرہ محترمہ بڑی ہمشیرہ جو پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں, کون بھلا؟ فلک جاوید. ہاں, جب یہ ان محترمہ کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں ایک غیر محرم کے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہیں, پیچھوں کے فریم بنایا جا رہا ہے اور محترمہ نے فلک جاوید صاحبہ نے لکھا کہ ڈان تو ڈان ہے, اسے تو 7 ملکوں کی پولیس مل کر نہیں پکڑ سکتی. یہ والا ڈائیلاگ. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب ڈان پھڑیا گیا, جو ڈان جس نے لکھا تھا وہ بھی پھڑی گئی اور جس کے بارے میں لکھا تھا وہ بھی پھڑی گئی. فلٹر جاوید کی بات کر رہے ہیں آپ, فلک جاوید. ٹھیک ہے, ہماری بس ایک ہی گزارش ہے, خدارا یہ جس نے بھی ان کو پکڑا ہے وہ محترمہ کی تصویر جو ہے نا وہ فلٹر کے بغیر جاری نہ کرے. پہلے لوگوں کے بہت سارے ارمان جو ہیں اس کے اوپر اوس پڑی ہے. آج تو آپ ہیرو لگ رہے ہیں تو دل کے ارمان آنسوؤں میں بہ گئے. وہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ٹک ٹاک تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد ہے پر ہم چپ ہی رہے. زبیدہ خان ہم نے 50 سال پہلے کیا سے کہتا سی ہم چپ. ٹھیک ہے لیکن 60s کا گانا ہے یہ زبیدہ خانم کا. تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد سہے اور ہم چپ رہے. لیکن دیکھیے یہ محترمہ کے ساتھ فلک جاوید صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے ہینڈ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کسی نے رکھ کے مروانا. اچھا, اس طرح انہیں دھوکہ دے کے مروایا گیا. صنم جاوید بہت ذہین خاتون, مطلب اتنی جلدی اتنا بڑا سفر طے کر لینا سیاست کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور اپنے آپ کو پچ کرنا مریم نواز شریف کے سامنے. مریم نواز شریف جس کا باپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور اس دفعہ کا کنگ میکر. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز شریف جس کا چاچا 2 دفعہ کا مسلسل وزیر اعظم اور 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, مریم نواز شریف جس کا کزن چیف منسٹر پنجاب. جی ٹھیک ہے, مریم نواز شریف جو کہ میاں شریف کی پوتی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. ہاں, پاکستان کا مطلب پاکستان بننے سے پہلے کا ارب پتی آدمی. ٹھیک ہے, کیا نہیں ہے اس کے گھر میں. اس کے مقابلے کے اندر محترمہ جو ہیں, آپ کے والد صاحب میرا خیال مردان یا اس طرح مانسہرہ سے تشریف لائے تھے اور لاہور میں آ کے انہوں نے محنت کی ہے, بڑی گراس روٹ لیول سے انہوں نے شروع کیا. وہ میرا مطلب ہے یہ جو بچوں کی چیزیں نہیں ہوتی یہ گٹا شٹا, یہاں سے انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر رائز کیا. اچھا, ہاں, پھر رائز کیا اور پھر بہت اچھے والد ہیں, انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا باقاعدہ. میں اس کو اپریشیٹ بات کر رہے ہیں آپ, کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انکل جاوید کی. ہاں, میں انکل جاوید کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ ہے. ہاں مجھے پتا ہے, انکل جاوید نے بتایا تھا کہ گراس روٹ لیول سے نہیں وہ سب کچھ کیا, لیکن پڑھایا وہ نہیں, وہ جو فلٹر جاوید ہے نا, انہوں نے انکل نے پروگرام میں میرے بتایا کہ وہ شادی کی جلدی تھی تو پھر ہم نے شادی کر دی. نہیں, تو وہ گریجویٹ بھی نہیں ہے, وہ ایف اے کیا تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ گریجویشن کے لیے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہوں, انگریزی میں فیل ہو گئے ہوں, اچھا, تو وہیں پہ ہی اکیڈمی کے جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ہی کو اللہ تعالیٰ سلسلہ سیٹ کر دے, بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کچھ دے دے اپنے گھر لے جائے. جی, ان کے ٹیچر ہیں, پھر وہ شاید امتحان تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے نا. جی, ٹھیک ہے نا, پھر تو میرا مطلب دوسرے معاملہ. دیکھو دادا, گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جبری وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ گرفتاری کڈنیپ کیا انہوں نے, ایف آئی آر کڈنیپنگ کی جاری کر دی. اب اس میں جو کیچ ہے جو کہ ابھی تک میں اس کے انتظار میں ہوں, گرفتار ہوئے انہیں 24 گھنٹے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, کیچ اس میں یہ ہے کہ قانون کے مطابق اگر ان کو کسی ادارے نے اٹھایا ہے تو انہیں آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے سرنڈر بھی کرنا ہے پنجاب کے اندر آ کے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی, اگر انہوں نے پنجاب میں آ کے سرنڈر کرنا ہے یا انہیں جیل میں جانا ہے, ایون دین انہیں خیبر پختونخوا کی کسی عدالت سے راہداری ریمانڈ لینا پڑے گا. ویسے راہداری ریمانڈ وہاں پہ ملتا تھوک کے حوالے سے. اچھا, ٹھیک ہے, کھلا مل جاتا راہداری, مطلب راہداری ضمانت اور راہداری ریمانڈ دونوں. ٹھیک ہے,
اور راہداری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے اجازت لینی ہے خیبر پختونخوا کی کسی بھی عدالت سے, مجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہ پیش کیا جانا ہے اور انہیں کہا جانا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر سزا یافتہ ہیں, ان کو ہم نے جیل لے کے جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو عدالت اس کی اجازت دے دے گی. ٹھیک ہے. گنڈا پور صاحب تصدیق کے بعد نہیں, گنڈا پور نہیں روک سکتے, ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے انہیں نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کمپلیکیشن ہونی ہے کہ یہ ادارہ کون سا ہے جی جس نے پکڑا ہے. مجھے یہ ایف آئی اے لگتی ہے. اوکے. مجھے ٹھیک ہے, کیونکہ شناختی کارڈ اگر بلاک تھا تو یہ شناختی کارڈ کے جہاں پہ معاملات آتے ہیں وہاں پہ ایف آئی اے گھساتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. اڈیالہ بھی ہو سکتا ہے, کوٹ لکھپت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلے بھگت سنگھ بھی ادھر ہی تھا. کوٹ لکھپت بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی جرم جو ہے وہ لاہور میں کیا تھا موصوفہ نے اور سزا بھی اس کی لاہور میں سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کوٹ لکھپت یا سینٹرل جیل. لیکن اگر یہ اڈیالہ والی سائڈ پہ ہو جائے تو رونقیں لگ سکتی ہیں اڈیالہ میں. عمران خان کے لیے تو کوئی نہیں نکلا, ہاں, لیکن ہو سکتا ہے سنم جاوید کے لیے کچھ لوگ آ جائیں. نہیں, سنم جاوید صاحبہ کے ساتھ نا جس طرح پشاور میں دھوکہ ہوا ہے, میرا خیال ہے اڈیالہ میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہی ہوگا. وہ دھوکہ ہر پاس سے دلاں وچ چور رکھ دینے بلیاں تے جھوٹے ہاتھ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو گئے ہیں اور جنہوں نے ڈالے والوں کی مزاحمت نہیں کی, وہ ڈالے والوں کے ساتھ باقاعدہ ملے ہوئے تھے. میرا یہ کہنا. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے اور آ کے وقاص اکرم صاحب کو کہا گیا کہ ٹویٹ کر دو. 8:15 بجے وقاص اکرم صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے اور اس وقت تک وہ 43 کے اس کی ریچ ہو چکی ہے. اوکے. حالانکہ کھانے کا وقت جو ہے اچھے ہوٹلوں کے اوپر یہ اندھیرا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے, 9-10 بجے, مطلب 8:15 بجے تک آپ مطلب جو شکر ہے روٹی کھا لی سی. لیکن ٹھیک ہے, وہ جو پی ٹی آئی کے ترجمان بلاگر ہیں ان کے مطابق وہ کھانا کھا کے آ رہی تھی, یعنی 8:15 بجے تک انہیں روٹی بھی کھا لی سی, پھڑی بھی گئی سی, ٹویٹ بھی ہو گئی سی. مینوں تھوڑا جہا کم خراب لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ نکلی ہیں تو روٹی ابھی نہیں کھائی تھی بیچاری. یہ اس بات میں اپنا احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ کراؤں گا. لیکن دادا آج علیمہ خان بڑی خوش ہوں گی. نہیں, ہمیں کیا پتا, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو یہ تو ان کے حق میں بولا کرتی نہیں, گنڈا پور یہ تو تنقید کیا کرتی تھی, یہ تو گنڈا پور گروپ تھا. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے یہ والی چیزیں جو ہیں کروا رہے ہیں. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی. اس کا ایک اور جو پولیٹیکل امپیکٹ پڑے گا نا وہ یہ ہے عدیل صاحب کہ ان کی ساری قیادت شبلی فراز سے لے کے اور عمر ایوب تک یہ سارے کے سارے سزا یافتہ ہونے کے باوجود روپوش کہاں پہ ہیں؟ کے پی کے. جی, تو کے پی کے اندر سے کسی ادارے کا یوں جا کے گرفتاری کر لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی غیر محفوظ ہو گئے, اسلم اقبال صاحب بھی غیر محفوظ ہو گئے, مراد سعید کے بارے میں بھی مراد سعید صاحب بھی غیر محفوظ ہو گئے, یہ جتنے بھی شبلی فراز صاحب بھی غیر محفوظ ہو گئے, یہ جتنے بھی ان کے سزا یافتہ ہیں اور جو کے پی کے اندر چھپ کے سمجھ رہے تھے کہ ہم محفوظ ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا اور وہ ولنریبل ہو گئے. ولنریبل ٹورڈز ہوم؟ ولنریبل ٹورڈز علی امین گنڈا پور. اب علی امین گنڈا پور ان کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے کہ ہاں سائیں بتائیں آپ ان کے ساتھ ہیں کہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ پوری قیادت کی گھوشنا کر سکتا ہے. ارے تو یعنی کہ بشرا بی بی جیت گئی, مطلب ایک موو کے ایک گرفتاری ہوئی ہے. مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ صنم جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت بتا رہی تھی کہ صنم نے اپنا پروفائل بہت بلند کر دیا, اقبال بلند. اب ہم تو انہیں مریم نواز شریف کے مقابلے میں پچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پروفائل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ پروفائل بڑا بھائی, جس کی زبان لمبی اس کا پروفائل بڑا. چاہ کے اترے ہو تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا, خاتون ہیں اور میں اس معاملے میں بڑا ایکسٹرا سینسٹیو, لیکن وہ جو زبان استعمال کرتی رہی ہے نا مریم بی بی کے بارے میں, اس سے میرا دل زخمی ہے.
میں لیکن آپ اور وہ میرا زخمی دل جو ہے نا وہ مجھے اس کی حمایت میں بھی کوئی لفظ کہنے سے روکتا ہے. میں لیکن ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ نے جن جن کے بارے میں کہا نا ہم نے ان کے تختے الٹتے دیکھے ہیں, ایسے بارے جو ہی بولی اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا, نہیں کیا معاف نہیں کیا. اس نے ہر موقع پہ میرے بارے میں بدزبانی کی ہے اس خاتون نے, ہر موقع پہ. اس کی آپ کوشش کیجیے گا, وہ ساری ٹائم لائن کے اوپر میرا ذکر بہت زیادہ رہا. ٹھیک ہے, خاکسار نے صرف ایک مرتبہ جواب دیا تھا جب یہ کانا کے اندر جلسہ ہوا تھا نا, تو موصوفہ نے یہ جو ہے نا مارگلا, ہاں جی, مارگلا کی پہاڑیوں کی تصویر لگا دی تھی. ٹھیک ہے, تو خاکسار نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مجھے لاہور میں ہوش کی زندگی ہمارا گردی کرتے ہوئے تقریباً کوئی 45 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور کے اندر میں نے یہ پہاڑیاں دیکھی. اچھا, لوگوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے کہا یار یہ مارگلا کی پہاڑیاں کانا میں کیسے پہنچ گئی. اس پہ موصوفہ میرے خون کی پیاسی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے وہ گالم گلوچ کی تھی, حالانکہ میں نے ان کی ذات کے اوپر کچھ بات نہیں کی کبھی بھی. زندگی کا معیاری گالیوں پہ. لیکن دادا, پروگرام کے اختتام کے اوپر ایک دفعہ عوام کے لیے ایک ہم نے لمحہ فکریہ تو پیدا کر دیا کہ یہ تحریک انصاف ایک جو ڈرائنگ روم کی جماعت بن گئی ہے, یہ اب کس کی ہوگی, بشرا بی بی کی یا علیمہ خان کی؟ کل تک تو علیمہ خان کی تھی, لیکن آج پھر بشرا بی بی کی ہو چکی. دو رائے کوئی نہیں اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے پھر اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہمارے بیاف پہ جا کے بات نہیں کریں گی, وہ نورین خانم صاحبہ یا کیا نام ہے ان کا, ان کی ہمشیرہ کا دوسری جو ہے وہی کریں گی. اور اس کے اوپر آپ کے دوست اور محبی جناب سمیع ابراہیم صاحب نے باقاعدہ ولاگ بھی کر دیا. پھر تو کنفرم انفارمیشن ہونی ہے اگر انہوں نے کر دیا تو. پارٹی کے آدمی ہیں وہ تو, ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ان کے پاس پی ٹی آئی کے اندر کی خبر ہوتی ہے, تو انہوں نے آج ولاگ کیا, میں دیکھ کے آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے دادا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے, اور ہم تو دل دے چکے صنم دادا آپ کو. تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد سہے, مگر ہم چپ ہی رہے. لے جی, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.